عزیز ناظرین و سامعین، طلباء و طالبات، آپ کی خدمت میرا آداب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں ہم فیض احمد فیض کی شاعری کا جو تنقیدی جائزہ وہ دیکھیں گے، اس کا تجزیہ دیکھیں گے، اس کے فن کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے دیگر شعراء سے یہ الگ اور منفرد کس حیثیت کے حامل بھی ہیں۔ یعنی ہم علامہ محمد اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں، جوشم علی آبادی کا دیکھیں یا الطاف حسین حالی کا دیکھیں، تو ہمیں ان کے ہم مجموعی طور پہ ایک جو خطابت کا عنصر وہ ملتا ہے، جبکہ فیض احمد فیض کے ہاں یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ تو آج اسی چیز کو دیکھیں گے، یعنی حالی کے ہاں دیکھیں، جوشم علی آبادی کا دیکھیں اور اقبال کے ہاں دیکھیں، تو ان کا جو بنیادی رخ وہ عوام کی طرف اور خطابت کا انداز وہ موجود ہے جو دوسروں سے ان کو الگ رکھتا ہے۔ ان تینوں کا شاعری میں ارتقاء کسی جذباتی دھچکے سے وہ کم نظر نہیں آتا، یعنی کہ ان کی الطاف حسین حالی کی، جوشم علی آبادی کی اور علامہ محمد اقبال کی، یہ عوام سے خطاب کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی جو رخ ہے وہ عوام کی طرف ہے، یعنی خالی جوش اور اقبال کے برعکس فیض کی شاعری کا آغاز ایک لطیف احساس یا جذباتی دھچکے سے وہ ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، مگر وہ ان سے ہٹ کر ہے۔ اس جذباتی دھچکے کی بہتی جو مثال ہمارے پاس ان کی جو لکھی ہوئی نظم وہ نقش فریادی ہے کا جو پہلا حصہ، اس میں جذبے کی گہرائی، لطافت اور شدت سے لبریز عناصر وہ ملتے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب شاعر ٹھوس مظاہر اور ارد گرد کے جو واقعات ہوتے ہیں اور حادثات کی سطحی کیفیت سے ہٹ کر دل کے سمندر میں اتر آتا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جو محبت کا باعث بن جاتا ہے، جسے محبت کا حادثہ بھی کہتے ہیں۔ یہی فیض کی محبت کا حادثہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ نقش فریادی کے دیباچے پر غور کریں تو ہمیں نون میم راشد کا لکھے ہوئے الفاظ وہ نظر آتے ہیں۔ تو نون میم راشد اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ فیض کسی مرکزی نقطہ نظر کے شاعر نہیں ہے، صرف احساسات کا وہ شاعر ہے۔ تو اس ریفرنس سے نون میم راشد کے اس الفاظ سے ہمیں تصدیق ہو گئی کہ جو فیض احمد فیض وہ احساسات کا شاعر ہے، وہ عوامی جو رخ خطابت ہے اس کا شاعر وہ نہیں ہے۔ یعنی فیض کی محبت شاعری کا پہلا رنگ، جو پہلا سنگ میل وہ ثابت ہوتی ہے۔ محبت کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، شاید ہی اردو نظم میں کسی شاعر نے محبت کو اتنے جذبات کی شدت اور خلوص سے پیش کیا جتنا فیض نے کیا ہے۔ ان کی محبت ہے وہ روایتی عشق کی داستان پر مبنی وہ نہیں ہے، بلکہ جسمانی قرب کے ساتھ ساتھ جذباتی طوفان کے شواہد وہ ملتے ہیں۔ ہم اس جذباتی جو طوفان ہے جو محبت کے آنگن میں ملتے ہیں، ان کی مثال ایک نظم انتظار لکھی گئی، ہم اس میں سے چند اشعار دیکھیں گے اور اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کی جو محبت وہ روایتی داستان نہیں ہے، بلکہ جسمانی قرب کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات پر وہ مبنی ہے۔ تو ان کی نظم انتظار میں لکھا ہے کہ بہار حسن یہ پابندی جفا کب تک، یہ آزمائش صبر گریز پاک کب تک، قسم تمہاری بہت غم اٹھا چکا ہوں میں، غلط تھا دعویٰ صبر شکیب آ جاؤ، قرار خاطر بے تاب تھک گیا ہوں۔ تو اس میں بھی دیکھیں تو وہ جذبات احساسات وہ مبنی ہے جو محبت کے عکس کو واضح کرتے ہیں، یعنی عوامی خطابت اس کے اندر وہ نہیں ہے۔ یعنی شاعری کی بنیادی جڑیں وہ احساس اور جذبے کی گہرائیوں پر مبنی ہے۔ یعنی دیگر شعراء کی طرح فیض نے فہم و شعور کے چونے اور گارے سے شعر کی بنیاد وہ نہیں رکھی ہے۔ تو شعر جو انہوں نے لکھے ہیں فہم اور شعور کے چونے اور گارے سے بنیاد نہیں رکھی، ہم اس کی پہلے تصدیق کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ یعنی ان کی جو نظم ہے سرود شبانہ بطور مثال اس کے چند اشعار لیں گے تو پھر آگے چلیں گے تاکہ اس بات کی تصدیق وہ ہو سکے کہ واقعی فیض احمد فیض احساس اور جذبات کا محبت کا قائل ہے، وہ عوامی خطابت پر مبنی وہ نہیں ہے۔ تو شاعر کا بیان کرنا ہے کہ خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو
سکوں کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے، تیری مسرت پہم تمام ہو جائے، تیری خیات تجھے تلخ جام ہو جائے، غموں سے آئینہ دل گداز ہو تیرا، خدا وہ وقت نہ لائے۔ اب دیکھیں وہ اس بات کی خواہش اور اظہار کر رہا ہے اور احساس و جذبات کا اظہار کر رہی ہیں کہ خدا میرے محبوب پر اس قسم کا وقت نہ لائے جو کہ مسرت کے خلاف ہو، جو خیات کے خلاف ہو، جو تلخ جام پر مبنی ہو، ایسا وقت وہ نہ آئے۔ یعنی فیض اپنی ذات کو مرکز چھوڑ کر ماحول پر نگاہ کرتے ہیں جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے، جو ان کے احساسات میں تبدیلی کا سبب وہ بنتے ہیں۔ یعنی وہ معاشی بے اعتدالیوں پر، ظلم پر، کساد بازی پر، اجتماعی غم کا جائزہ وہ لیتے ہیں اور ناظر کو نئے سماجی شعور سے وہ متعارف کرواتے ہیں۔ ناظر سے مراد نظر، یعنی وہ خود اس شعور کو دیکھتے ہیں جو معاشرے میں اپنے ارد گرد بے اعتدالیوں کی صورت میں ہوتا ہے یا کسی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فیض نے عوامی مذلت کو دیکھ کر جمع خون کو حرکت دینے کی کوشش کی ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ کام خالی کے ہاں میں ملتا ہے، جوشم علی آبادی کے ہاں ملتا ہے اور علامہ محمد اقبال کے ہاں ملتی ہے جو پہلے وہ کر چکی ہیں۔ یعنی فیض نے عالمگیر محبت کو اپنایا ہے، رومان کو اور حقیقت کا جو رابطہ ہے اس کو قائم کیا ہے۔ وہ عرفان ذات اور عرفان کائنات ایک دوسرے میں جنم کرتے، ایک دوسرے میں ضم کرتے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ فیض کی انفرادیت ہے جو اس کی مثال اب لے لیتے ہیں، ان کی جو نقش فریادی جو نظم لکھی اس کا جو حصہ سوچ ہے اس اعتبار سے دیتے ہیں کہ واقعی فیض احمد فیض نے عالمگیر محبت، رومان اور حقیقت کا جو آپس میں رابطہ اس کو قائم کرنے کی وہ کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے فکر دن دولت والے، بے فکر دن دولت والے یہ آخر کیوں خوش رہتے ہیں، ان کا سکھ آپس میں بانٹیں، یہ بھی آخر ہم جیسے ہیں، ہم نے مانا جنگ کڑی ہے، سر پھوٹیں گے خون بہے گا، خون میں غم بھی بہہ جائیں گے، ہم نہ رہیں غم بھی نہ رہے گا۔ تو اس میں ہمیں دیکھے تو مجموعی اور عالمگیریت کا عنصر وہ غالب ہے، رومان اور حقیقت کا آپس میں گہرا تعلق وہ ملتا ہے جو عرفان کائنات کی بہترین وہ مثال ہمیں ملتی ہے۔ ہم آج کے موضوع کے مطابق آخری اس کی مثال لیں گے، ان کی جو لکھی گئی ایک نظم چند روز اور میری زندگی، اس میں سے ہم چند اشعار لیں گے اور آج کے موضوع کو تصدیق کریں گے۔ واقعی احساس اور محبت اور جذبات پر فیض کی شاعری ہے۔ تو شاعر کا بیان کرنا ہے کہ جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر مبہوس ہے گفتار پر تقریریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں ان کی جو نظم چند روز اور میری زندگی میں بھی ہمیں عالمگیریت کا، انفرادیت کا، رومان اور حقیقت کا جو آپس میں گہرا تعلق وہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا مجموعی طور پر آج فیض کے ان اشعار، اس کلام اور فن کے عمل سے ہمیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے واقعی جو فیض احمد فیض ہے وہ احساس کا اور جذبات کا شاعر ہے، جو کہ عوامی خطابت کا انداز بیاں اس کے اندر موجود وہ نہیں ہے۔ محترم طلبہ طالبات، آج ہم نے اس کے بارے میں مختصر طور پر جانا ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہے، کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو تو بلا جھجک سوال کیجیے گا، اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔